اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ایک سوال جو میں کافی عرصے سے پوسٹ پون کرتا چلا آ رہا ہوں، لیکن کئی جگہ پہ میں نے ذکر کیا ہے، اور میں آپ کو پتا ہے اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، اسپیسیفک قسم کی چیزیں ہیں، وہ میں اوائڈ کرتا ہوں۔ میں نے کافی عرصہ پہلے وہ کچھ سائیکولوجیکل چیزوں کے اوپر اور نارسسزم پہ اور مینٹل ڈس آرڈرس پہ، سائیکولوجیکل ڈس آرڈرس پہ کچھ ویڈیوز بنائی تھیں، سوال جواب دیے تھے، لیکن میں جنرلی اسپیکنگ ان چیزوں کو اوائڈ کرتا ہوں۔ اور اوائڈ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ بڑی ٹیکنیکل چیزیں ہیں اور بڑی لیبلنگ لوگ کر دیتے ہیں، جس کو آپ اسٹیریو ٹائپنگ کہتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ نیم حکیم خطرہ جان بنیں اور ان چیزوں کو لوگ سن کے لوگوں کو آپ لگانا شروع کر دیں گے، یار یہ فلانے کو ہے تو یہ فلانے کو لگتا ہے یہی ہے۔ تو اس لیے میں ان چیزوں کو اوائڈ کرتا ہوں، اور میں زیادہ کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ میں جو جنرلائز ٹاپک ہیں ان پہ بات کروں۔ لیکن اب یہ سوال کیونکہ میں نے وہ پچھلے کسی پروگراموں میں ذکر کیا ہے، اس پہ آتا رہا ہے، تو میں نے کہا اس پہ میں ذکر کر دیتا ہوں۔ لیکن میں پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ کسی کو چیز کو سمجھنا، پڑھنے کے لیے تو اچھی چیز ہے، سب سننے کے لیے اچھی چیز ہے، اپنی ذات کے حوالے سے جاننے کے لیے اچھی چیز ہے، لیکن ان چیزوں کو یوز مت کیجئے لوگوں کو جج کرنے کے لیے۔ تو یہ میری ریکویسٹ ہوگی۔ دیکھیں، بی پی ڈی ایک ڈس آرڈر کا نام ہے، بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر۔ آج کل بہت لوگوں کو ہے، اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ مینٹل ڈس آرڈر ہی پوری دنیا میں رائز پہ ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق دنیا میں 70-80% لوگوں کو مینٹل ڈس آرڈرز ہیں، اور جس میں سے 30-35-40 ایسے ہیں جو ڈائگنوزیبل ہیں، اور باقی جون سے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور یہ بی پی ڈی جون سا ہے، یہ جو میں نے آپ کو بچوں کے ٹراما کا ذکر کیا کہ جی جو بچوں میں چائلڈ ہوڈ کا ٹراما ہوتا ہے، اس میں نے آپ سے کہا تھا سب سے گہرا لنک جو ملتا ہے چائلڈ ہوڈ ٹرامے کے جو کانسیکوینس بچوں میں ملتے ہیں، بڑے ہو کے جو پتہ چلتا ہے، وہ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے۔ تو یعنی کہ سب سے اسٹرانگ لنک جون سا ہے چائلڈ ہوڈ ٹراما کا، وہ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے۔ تو اب آپ خود انڈرسٹینڈ کیجئے کہ وہ بچے جو پچھلی پوری جنریشن ہے، جو ماں باپ کے بغیر بڑے ہیں، یا کارٹونز کے آگے اب ماں باپ ان اویلیبل تھے، یا ڈسٹرب گھروں میں یہ لڑائیاں ہوتی رہی ہیں، یا ان کو کسی اور قسم کی لائف میں ٹراما تھے، یا جو اور سوشل ایول کی وجہ سے بچوں کی لائف میں ٹراماٹائز ہوئے ہیں بچے اپنے بچپن میں، ابیوز ان کو ملا ہوا ہے، سیکشول ابیوز ہے یا وربل ابیوز ہے، ان میں یہ بڑی چیزیں آپ کو کامن نظر آئیں گی اس ماحول کی وجہ سے، کہ جو ماحول چینج ہوا، ماں باپ کی ان اویلیبلٹی جو ہوئی، یا ماں باپ دونوں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر پیرنٹنگ کے ساتھ بھی بہت زیادہ اس کا کنیکشن ہے۔ یہ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر ایک ایسا سیریس مینٹل ہیلتھ کا ڈس آرڈر ہے جو کہ جس سے ہوتا کیا ہے، انسٹیبل موڈ ہوتے ہیں، آپ کے موڈ اوپر نیچے جاتے ہیں، آپ کے ایموشنز آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتے، کبھی آپ ہائی چلے جاتے ہیں، کبھی آپ بالکل ہی لو ہو جاتے ہیں۔ ریلیشن شپس اور آپ کا رویہ، بیہیویئر، برتاؤ سب ایسے ہی ہیں۔ کہتے ہیں نا ایک ریلیشن شپ اسٹیبل ہوتا ہے، وہ بھی نہیں ہوگا، موڈ بھی اسٹیبل نہیں ہوتا، ایموشنز بھی اسٹیبل نہیں ہے، بیہیویئر بھی آپ ایک دفعہ آپ جائیں گے وہ شخص آپ کی جناب دل و جان سے آپ کو ملے گا، دوسری طرف آپ کو شاید پتہ چلے کہ جی آپ کو گھاس نہیں ڈالی، آپ کو کچھ برا بھلا کہہ دیا، آپ کو کبھی آسمان پہ پہنچا دے گا، کبھی آپ کو زمین پہ گرا دے گا، کبھی اس کا موڈ ٹھیک ہوگا تو جناب وہ تو کہے گا میں تو دنیا کا لکی ترین آدمی ہوں، کبھی آپ کو لگے گا جی میں تو برباد ہو گیا ہوں۔ بالکل آپ کو لگے گا کہ انسٹیبلٹی ہے موڈ میں، جذبات میں، احساسات میں، تعلقات میں اور رویوں میں۔ تو اگر آپ کو یہ سائن نظر آتے ہیں تو آپ کو یہ ایک چھوٹا سا ایک مل جاتا ہے کہ یار یہ کوئی شاید بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر کا کیس نہ ہو۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، یہ بذات خود اکثر اوقات ڈائگنوز نہیں ہوتا۔ یہ جو اس کے ساتھ کو اکرنگ ڈس آرڈر ہیں مینٹل یا سائیکولوجیکل، ان کے تھرو اس تک پہنچا جاتا ہے۔ مثلا جو لوگ جاتے ہیں علاج کے لیے، وہ ڈپریشن کے لیے جا رہے ہوں گے، وہ بائی پولر ڈس آرڈر کے لیے جا رہے ہوں گے، وہ سبسٹنس ابیوز کے
علاج کے لیے جاتے ہیں یا ایٹنگ ڈس آرڈر کی یا انزائٹی ڈس آرڈر کے علاج کے لیے جائیں گے تو آگے جا کے پتہ چلے گا کہ یہ تو بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر کا کیس ہے. تو یہ اس لیے بھی یہ مشکل ہے بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر کو ڈائگنوز کرنا, کیونکہ یہ ڈائگنوز بھی ڈائریکٹ نہیں ہوتا, جو کو اکرنگ ڈس آرڈر ہے ان کے تھرو ڈائگنوز ہوتا ہے. جو بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے اس میں جس شخص کو یہ ہوتا ہے اس کو ڈر خوف ہوتا ہے کہ اسے کوئی چھوڑ دے گا, اسے خوف بہت ہوتا ہے, انسٹیبلٹی ہوتی ہے, انسیکیورٹی اسے ہوتی ہے, اسے اکیلا نہیں رہ جاتا, اسے لگتا ہے اسے لوگ مار رہے ہیں, اسے کوئی چھوڑ نہ دے, اس کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے, اکیلا ان سے رہ نہیں جاتا, بینگ alone ان کو ڈر لگتا ہے. اس کے باوجود انہیں اناپروپریٹ جگہوں پہ غصہ بڑا آتا ہے, امپلسو موڈ آتے ہیں, فریکوینٹ موڈ کے سوئنگز آتے ہیں جو لوگوں کو پیچھے, یعنی کہ ایک طرف وہ لوگوں کے بغیر رہ نہیں سکتے اور دوسری طرف وہ اپنے رویے سے یا موڈ سے انہی لوگوں کو جو ان کی زندگی میں اہم ترین لوگ ہوتے ہیں, جو اپنی جان چھڑک رہے ہوتے ہیں, جو ان پہ مر مٹ رہے ہوتے ہیں, انہی کو اپنے بیہیویئر اور اپنے بیماری کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے, انسیکیورٹی, انہی کو گالیاں دے کے یا انہی کے ساتھ زیادتی کر کے انہی کو پیچھے دھکیلتے ہیں. تو ایک طرف ان کو لوگ چاہیے اور دوسری طرف جناب انہی کو وہ دھکا دے رہے ہوتے ہیں, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی, وہ جس شخص کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے اسی کو جناب وہ بے عزتی بھی کر رہے ہیں, اسی کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہے, اسی کے ساتھ جناب الزامات تراشی بھی کی جا رہی ہے. تو یہ اس میں نظر آتا ہے. چاہتے وہ یہی ہیں کہ ان کو لیونگ ریلیشن شپ ملے, ان کو پیار ملے, خیال ملے, لوگ ان کے ساتھ اچھے لوگ ہوں, تعلقات تھرائیو آن ریلیشن شپ, لیکن ان اپنے رویے کی وجہ سے لوگوں کو پیچھے پھینکتے ہیں. اس کے بعد وہ اور اس میں آ جاتے ہیں ڈپریشن میں کہ دیکھو مجھے اس نے بھی چھوڑ دیا, مجھے اس نے بھی چھوڑ دیا, مجھے اس نے بھی چھوڑ دیا. تو ہوتا کیا ہے, برین کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے جب کسی شخص کو بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے تو اس کا جو برین ہے نا وہ ہائی الرٹ پہ ہوتا ہے, یعنی کہ آپ کے سارے جو حصے ہیں نا وہ ہائی الرٹ پہ ہیں, یعنی کہ آپ خطرے کے لیے 24 گھنٹے تیار رہتے ہیں. آپ کو چیزیں زیادہ سکیری نظر آتی ہیں, زیادہ سٹریسفل نظر آتی ہیں, زیادہ خوف والی نظر آتی ہیں جتنی کہ وہ ہیں, یعنی کہ آپ کو زیادہ خوف لگتا ہے, انزائٹی آپ کو زیادہ ہوتی ہے, زیادہ آپ کو سٹریس آتا ہے ان چیزوں پہ جس پہ ایک عام آدمی, نارمل آدمی کو نہ اتنا سٹریس آئے گا, نہ وہ اتنا اس سے ڈرے گا, نہ ہی وہ اس پہ اتنا فیئرفل ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا کیونکہ برین ہائی الرٹ موڈ میں رہتا ہے, ان کو چیزیں, چھوٹی چیز بہت بڑی نظر آتی ہے. چھوٹی سی کوئی چیز ہو جائے, چھوٹی سی کوئی زیادتی ہو جائے یا کوئی کسی نے کچھ کر دیا تو ان کو بہت بڑا لگتا ہے کہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا پہاڑ ہو گیا ظلم کا. تو یہ کیونکہ ہائی الرٹ ہے ان کا برین, تو ان کا یہ جو فائٹ اور فلائٹ کا سوئچ ہے بڑی جلدی سے ٹرپ ہو جاتا ہے, یعنی کہ 1 سیکنڈ میں چھلانگیں مار رہے ہیں, دل و جان نشاور کر رہے ہیں, آپ کی خاطر تواضع ہو رہی ہے, آپ کے منہ سے ایسی کوئی ایک بات نکلی نہیں جو کہ ان کو ٹچ کی نہیں تو ساتھ ہی ان کا موڈ ایسے ہوگا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ ہوا کیا, اور یہ کنٹرول, ان کا موڈ کنٹرول نہیں کر سکتے, جو ہے وہ سب کچھ نظر آئے گا سب میں کہ یہ کیا ہو, اچانک ہی کچھ ہو گیا. تو یہ ان کا جو فائٹ اور فلائٹ موڈ ہے, اپنی ڈیفنس موڈ جو ان سا ہے یا اسکیپ موڈ جو ان سی ہے, یہ بہت جلدی ان کا سوئچ ٹرپ ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے ان کی جو ریشنل ابیلٹی ہے, جو ریشنل سوچ کی اللہ نے ایک صلاحیت دی ہے, وہ بالکل ہی بلاک ہو جاتی ہے. جب ان کا ٹرپ ہوتا ہے یہ سوئچ ہے تو جو ریشنل ابیلٹی ہے ایک دم وہ بالکل بند ہو جاتی ہے, ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. تو اسی وجہ سے پھر یہ لوگ بڑے ایسے ایکشن لے لیتے ہیں جو کہ ایک عزیز شعور آدمی کبھی سوچ بھی نہیں سکتا, ایسے سٹیپ لے لیتے ہیں, ایسی یعنی کہ اللہ معاف کرے سوئسائڈ کر سکتے ہیں, چھلانگ مار دیں گے, کسی کو گولی مار دیں گے, کچھ کر دیں گے, کیونکہ اس وقت یہ ان کے بالکل اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں ہوتا, ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو جاتی ہے. آپ اگر ان کو سمجھانا بھی چاہیں گے ایسی بات نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے, تو آپ
12 घंटे भी लगा देंगे आप नहीं समझा पाएंगे, बिल्कुल नहीं समझा पाएंगे। आप 12 घंटे भी लगा दें तो आप इनको समझा नहीं पाएंगे, जितनी मर्जी कोशिश कर, क्योंकि समझा तो आप उसे पाएंगे कि आप किसी को रैशनली आर्गूमेंट, जब इनकी रैशनल एबिलिटी ख़त्म हो उस वक्त हो चुकी है, जब तक ये दोबारा ठीक नहीं नॉर्मल नहीं होंगे, जो कि 1 दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकता है, उस वक्त तक इनकी रैशनल एबिलिटी चले, और जब ये ठीक होंगे इनको याद भी नहीं होगा कि 2 दिन पहले 1 दिन पहले क्या हुआ था। तो ये इनकी ना इंस्टिंक्ट जौन सी है वो एक जो एनिमल इंस्टिंक्ट होती है, फाइट और फ्लाइट, वो एकदम खड़ी हो जाती है और ये बिल्कुल उस वक्त कुछ भी कर सकते हैं। तो ये खौफनाक किस्म की सिचुएशन है। ये जो बताया इसका जो रूट्स हैं वो तो चाइल्डहुड ट्रॉमा में है, लेकिन इसकी जो साइन नज़र आने शुरू होते हैं वो अर्ली चाइल्डहुड में नज़र आना, अडल्टहुड में, अर्ली अडल्टहुड में नज़र आना शुरू होते हैं। इनके आप प्री टीन समझ लें, प्री टीन लेवल पे आपको ये नज़र आना शुरू हो जाता है कि यार ये कुछ इशू है, और ये करते करते ये बढ़ता चला जाता है, उम्र के साथ साथ ये बढ़ता चला जाता है। फिर एक स्टेज आती है बुढ़ापे के करीब करीब, तो शायद भी थोड़ा बहुत कहते हैं कि कुछ कम भी हो जाता है केसेस के अंदर। तो ये सबसे ज़्यादा जो जवानी और उधेड़पुन उम्र जो से आप कहते हैं जवानी के बाद वाली, इनमें ये सबसे ज़्यादा आपको नज़र आता है। तो ये बड़ा एक ख़तरनाक किस्म का डिसऑर्डर है। तो ये अपने बच्चों को, मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताना, ये सवाल का जवाब से इस वजह से दे दिया क्योंकि मैंने इसको चाइल्डहुड ट्रॉमा से रिलेट किया था कि जी चाइल्डहुड ट्रॉमा के अंदर अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों को आप बचाएं और उसके कॉन्सिक्वेंस का पता हो कि अगर आपने बच्चों को चाइल्डहुड ट्रॉमा से ना बचाया तो बच्चे आगे से क्या कीमत चुकाएंगे। तो ये सबसे बड़ी उसकी कीमत है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिंक चाइल्डहुड ट्रॉमा के साथ अडल्ट्स में जो नज़र आता है वो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नज़र आता है और दुनिया में बहुत फैला हुआ है। आई होप कि आपको ये उसके साथ समझ आ जाएगा कि इसकी अहमियत क्या है और ये कितना डेंजरस किस्म का एक डिसऑर्डर और ये मेंटल डिसऑर्डर है। थैंक यू।